اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پروردگار آپ سب کی زحمتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے جو نوجوان اسکاؤٹس ہیں اور انہی اسکاؤٹس میں ادھیڑ عمر بھی ہمارے اسکاؤٹس ہیں رضاکار جو کافی سینئر اسکاؤٹس ہیں ان سب کی خدمتوں کو خدا قبول فرمائے اور واقعاً جس طرح سے جاں فشانی کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے رات کی نیند کو چھوڑ کر یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کا صبح کو اپنے کام پر بھی جانا ہوتا ہے. اسی طرح سے پولیس کے جو نوجوان یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ضلع جنوبی کراچی ساؤتھ میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت میرے خیال سے کراچی ساؤتھ کی انتظامیہ جو بھی صوبائی شہری حکومت ہے اور جو پولیس اسٹیشن یہاں پر جتنے بھی لگتے ہیں جو بھی خدمت کر رہے ہیں خصوصاً پولیس کے جو جوان ہیں یہاں پر اسی طرح سے جو یہاں پر فرش بچھا رہے ہیں سو سلام نوحہ مرثیہ زیارت پڑھ رہے ہیں کوئی بھی خدمت انجام دے رہے ہیں حتیٰ یہ نوجوان جو آپ تک مجالس کو پہنچا رہے ہیں کیمروں کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے پروردگار عالم ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امام باڑہ یہ امام بارگاہ شہداء کربلا اس کے جو منتظمین ہیں جو اس امام باڑے میں حسین ابن علی کے گھر میں جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں ان کو بھی خدا قبول فرمائے اور اس خدمت کے اثرات کو قیامت تک کے لیے نسلوں میں باقی فرمائے. قبولیت دعا کے لیے درود پڑھ دیجیے ایک دفعہ بلند آواز سے. قربت ختم مرتبت کل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور اس میں جو گفتگو تھی وہ جنگ خیبر کے واقعات کسی حد تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور جس میں وہ جو حدیث رسول خدا ہے کہ لأعطین الرایۃ غدا کرارا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ وہ بھی خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث اور میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آپ جناب امیر کی معراج فضائل بلند ترین فضائل جو اس حدیث میں ہیں اس کو ان چیزوں کے ذریعے مت دیکھیے کہ کرارن غیر فرارن. یہ جو جملہ تھا یہ 3 دن تک ہونے والوں کے مقابلے پر تھا اور اگلا جو جملہ ہے وہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی جناب امیر کی برابری نہیں کر سکتا. وہ کون سا جملہ ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ اس مقام پر ہے کہ کوئی بھی جناب امیر کی اس مقام پر ہمراہی اور برابری نہیں کر سکتا. تو کل 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک تو جنگ خیبر کے حوالے سے جناب امیر المومنین کی فضیلت اور قربت رسول خدا سے اور دوسری بات یہ کہ اور یہ جو جنگ خیبر کا واقعہ آیا تھا یہ کس واقعے کے بعد آیا تھا یہ کس حدیث کے ذیل میں تھا کون سی حدیث میں نے پڑھی جس کے بعد یہ واقعہ تھا وہ تھی حدیث معراج کہ جس میں پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی تھی. تو میں نے کس جملے کی تشریح کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے جنگ خیبر تک کہ یطمئن قلبک کہ تمہارے قلب کو سکون مل سکے اطمینان مل سکے. اور پھر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم کو سکون تو ملا
اطمینان تو ملا جناب امیر کے ذکر کے ذریعے شب معراج، لیکن یہ کیوں اطمینان ملا؟ خدا نے نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ قرآن کی کوئی آیت پھر سے پڑھ کے سنا دیتا، پروردگار عالم کسی اور واجب کا ذکر کر دیتا، انبیاء کے واقعات پروردگار عالم ذکر فرماتا، جنت دکھا دیتا، جبرائیل ملائکہ کی فوج دکھا دیتا، امت کی کثرت دکھا دیتا۔ ہم اتنے امتی ہیں رسول خدا کے، امت مرحومہ جس پر رحم کیا گیا، کرتوت ایسے امت کے کہ امت مرحومہ کے علاوہ ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن امت کو فخر ہے۔ کیوں امت مرحومہ؟ کیونکہ رحم کیا گیا اس امت پر، کس کے ذریعے؟ رسول خدا کے ذریعے۔ تو خدا نے نہ امت کی عظمت دکھلائی، نہ امت نے جو بڑی بڑی مسجدیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی گی امت بعد میں وہ دکھلائی، کچھ نہیں دکھلایا۔ حافظوں کی ایک پوری فوج تیار ہو چکی ہے مسلمانوں میں، نماز پڑھنے والوں، آپ سب نمازی بیٹھے ہیں، کسی کی کوئی عبادت کچھ نہیں بتایا، صرف اور صرف ذکر علی ابن ابی طالب کیا۔ کس انداز سے؟ ذکر یہ نہیں کہ خدا یہ کہے کہ علی، ذکر یہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس سے سننے والے کا، دیکھنے والے کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے کہوں یا علی، آپ کا ذہن جناب امیر کی طرف متوجہ ہے۔ ایک دفعہ میں یہ کہوں کہ بدر میں کس نے جنگ جتوائی، احد میں رسول خدا کی جان کس نے جتوائی، شب ہجرت پر کون سویا، آپ کا ذہن کہاں چلا گیا؟ جناب امیر کی طرف۔ کیوں گیا؟ کیونکہ یہ تینوں چاروں فضائل ہیں ہی جناب امیر کے۔ تو یہ میں نے ذکر جناب امیر کیا ہے نام لیے بغیر، تو پروردگار نے نام لیے بغیر جناب امیر کا ذکر کیا ہے۔ لہذا یہ جو ذکر ہوا کیوں ہوا؟ کہ اطمینان حاصل ہو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک کاتب ہے، وہ بہترین لکھائی لکھتا ہے جا کر لوگوں کو سکھاتا ہے، تختیاں لکھتا ہے، سائن بورڈ لکھتا ہے، رزق حلال ملتا ہے۔ ایک استاد ہے، وہ جا کر یونیورسٹی میں، کالج میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کو ایک تنخواہ ملتی ہے، رزق حلال ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو لیب میں کام کرتا ہے، انسان اپنی چیزیں مختلف، خون ٹیسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی انسانی جسم سے تعلق رکھنے والی اشیاء چیک ہو رہی ہیں، تو اس کی آنکھیں وہ دیکھتا ہے مائکروسکوپ میں رکھ کر کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری نہیں ہے، فلاں بیماری ایسی ہے، فلاں بیماری ویسی ہے۔ تو یہ انسان کو جو خدا نے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان دی، ان کے ذریعے انسان اپنے رزق کو کماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے تو وہ یہ پریشان رہے گا کہ میں خطاطی کس کو سکھاؤں گا۔ کسی کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے تو وہ یہ کہے گا میں کس کو سکھاؤں کہ خوردبین مائکروسکوپ کے نیچے انسانی جسم کے مختلف حصوں کو اور اجزاء کو رکھ کر کس طرح سے بتاؤ کہ کون سی بیماری کس کو ہے، میں کس کو سکھاؤں۔ ایک دفعہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کے پاس جو یہ ہنر ہے اس کو سکھا دیجیے گا، دل کو سکون آ جائے گا۔ خطاط سے کہا جائے آپ کی جو خطاطی ہے نا، جو آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اب آپ قلم یا برش ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، تو یہ آپ کی خطاطی سیکھ لے گا اور بہترین طریقے سے خطاطی کو انجام دے گا۔ حتیٰ ایسی خطاطی سیکھے گا کہ جن جگہوں پر آپ خطاطی نہیں کر پائے، آپ سے سیکھ کر آپ کے چھپے ہوئے کمالات کو اجاگر کرے گا، تو اس خطاط کو سکون آ جائے گا۔ یہ جو جناب امیر کا ذکر کیا خدا نے، لہجے میں گفتگو کی اور ختمی مرتبت کو سکون آ گیا، تو سب سے پہلے دیکھیں جناب ختمی مرتبت کو پریشانی کس چیز کی ہے۔ جناب ختمی مرتبت کالج کے نعوذ باللہ پروفیسر ہیں، یا کوئی خطاط ہیں، یا مائکروسکوپ کے ذریعے انسانی جسم کے اعضاء کو چیک کرنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں۔ کون سا ہنر، کون سا فن، کون سا کمال، لفظ جو بھی چاہے آپ استعمال کریں، جناب امیر کے پاس ہے، جناب ختمی مرتبت کے پاس ہے، کہ جناب ختمی مرتبت پریشان ہیں کہ یہ میں دوں تو کس کو دوں۔ یہ سوال ہی غلط ہے میرا۔ ختمی مرتبت کو خود علم ہے کہ میری نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میں جس کو بھی کمال دوں گا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ اپنی جگہ پر آپ کو جواب مل گیا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن کمالات تو آگے جانے چاہیے۔ امت کی ہدایت ہوگی پاک و پاکیزہ روح کے ذریعے، پاک و پاکیزہ ارواح کے ذریعے۔ نبی کریم کی پریشانی کیا ہے؟ نبی کریم کو کس چیز کا دھڑکا لاحق ہے؟ نبی کریم کے وجود میں کس چیز کا قلق ہے؟ نبی کریم کے دل و دماغ اور حواس کو کس چیز نے مشغول کر رکھا ہے؟ کہ جائیداد چھوڑ کے جاؤں تو کیا ہوگا، اولاد چھوڑ کے جاؤں تو کون سنبھالے گا؟ کس چیز میں؟ قرآن سے پوچھئے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تمہارے پاس یہ رسول آیا ہے،
یہ وہ آیت ہے جو جناب سیدہ نے اپنے پدر گرامی کے فضائل کو بیان کرتے وقت پڑھی، لہٰذا ختمی مرتبت کی فضیلتوں کے لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے، لقد جاءکم رسول، کہ تم میں سے ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جن تکلیفوں میں سے تم گزرتے ہو تمہارے رسول کو بڑا دکھ ہوتا ہے، شاق ہے، تکلیف ہے رسول کو جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو۔ حریص علیکم، اس نے کوئی جتن نہیں چھوڑا اس بات کا کہ تم کو ہدایت دے دے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے ساتھ بڑا رحم دل ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کو جو پریشانی ہے وہ یہ کہ میں کوئی جتن نہ چھوڑوں، ہر جتن کروں امت کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ رسول خدا کا یہ ہے کہ امت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ رسول کو ہوتی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی تکلیف ہو اور آپ بھی اس تکلیف کا احساس کریں تو آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں کہ میں اٹھوں اور اس کی تکلیف کو دور کروں؟ تو رسول خدا کو وہ تکلیف ہو رہی جو امت کو ہے، یہ آیت ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری آیت سورہ شعراء کی، حبیب دیکھو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حبیب اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کیا یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا رسول خدا کو اتنا دکھ ہے کہ رسول خدا کے بارے میں خدا قرآن کیا لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو، جی ہلکان کر رہے ہو، اپنا مار ڈالو گے کہ اپنے آپ کو، کتنا دکھ برداشت کرو گے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو رہے؟ تو رسول خدا کا دکھ کیا ہے؟ یہ ایمان والے ہو جائیں۔ اب جس ہستی کا ذکر بھی رسول خدا کو ان دو دکھوں سے نجات دے، اس ہستی کا ذکر رسول خدا کے دل کو سکون دے گا۔ اگر کوئی ایسی ہستی رسول خدا کے بعد ہو کہ جو ایمان کی کشتی کو سنبھال کر ایمان کی کشتی کو کفر و نفاق و شرک کے غلیظ سمندر میں ڈوبنے سے روک لے، اگر کوئی ہستی ہو جو رسول خدا کے علم کو امت تک پہنچا دے، تو جب اس کا ذکر آئے گا تو رسول خدا کے دل کو سکون ہوگا۔ خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر، جب خدا نے جناب امیر مومنین کے لہجے میں گفتگو کی تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ دیکھو رسول، اے ہمارے حبیب، ہم علی کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ علی تمہیں پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ اس کا مطلب ہے زمین سے عرش کا سفر جب رسول خدا نے طے کیا ہے تو اس ادراک اور آگاہی کے ساتھ کہ علی ہی ہے۔ یہ تھی وہ محبت، یہ چچازاد بھائی کی محبت نہیں ہے، یہ داماد کی محبت نہیں ہے، یہ اس کی محبت نہیں ہے جو مدینے میں مکے میں ساتھ ساتھ تھا۔ یہ محبت رسول خدا زمین سے لے کر آئے، عبودیت کے تمام مرحلے طے کیے۔ جبریل پیچھے رہ گئے، ملک مقرب ہیں، لیکن عبودیت کا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ جناب جبرائیل جناب ختمی مرتبت کے ساتھ اس مقام پر جائیں۔ جبرائیل عبودیت کے مرحلے پر پیچھے رہ گئے۔ گیا کون اس مرحلے پر؟ ختمی مرتبت کس چیز کو لے کر گئے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت کو۔ یعنی علی ابن ابی طالب کی محبت عالم غیب میں محدود نہیں ہے، اس مقام تک جاتی ہے کہ جہاں یا خدا ہے یا ختمی مرتبت۔ اب نبی کریم کی طرف چلیے، دو زیارتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ نجومی والا مسئلہ تو رہ گیا، دو تین جملے رہ گئے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ جب جناب امیر، واقعہ تو ذہن میں ہے نا، آپ کے پہلو بدلنے سے لگ رہا ہے کہ واقعہ سب کے ذہن میں ہے، کہ سکون سے بیٹھ جائیں، 15-20 منٹ تو اس میں لگ جائیں گے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کے چہروں پر جو آثار آتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جناب امیر مومنین کے فضائل صرف یہ نہیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت ہی زمینی سطح پر آ کر میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ ہی میں سے نوجوان دوستوں کو کہنا ہے کہ مولانا رات کے 1 بجے امیر مومنین کے ذریعے توحید میں سمجھائیے، مولا کے ذریعے مولا کو سمجھائیے۔ تو اب میں کیا کروں کہ نوجوان مولانا 1 بجے 1:30 بجے رات کو آپ توحید سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ یہاں پر وہ چیز سمجھائیے جو ہمارے خون میں رچی بسی ہو۔ اب اس مجمع کا قصور اور گناہ یہ ہے کہ اس کو توحید میں جو چاہیے وہ بھی جناب امیر والی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی غلط توقع نہیں ہے، کیونکہ آپ صبح کی نماز کی تعقیبات میں جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم امتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے اسی چیز پر موت دے جس پر تو نے علی کو موت دی، وَأَحْيَنِي عَلَى مَا أَحْيَيْتَ عَلَيْهِ عَلِي ابن ابی طالب، اور مجھے اسی چیز پر زندہ رکھ جس پر تو نے علی کو زندہ رکھا۔ تو سرکار یہ قرب کتنا نزدیک ہے جناب امیر کا رسول خدا سے اور جناب امیر کا خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔
حیات بھی اگر چاہیے تو جناب امیر والی، موت بھی اگر چاہیے تو جناب امیر والی، کیونکہ آپ کی حیات اور موت دونوں جناب امیر والی ہے۔ جس کی جو چیز ہوتی ہے اس امانت کو وہی وصول کرتا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا حارث ابن اعور ہمدانی سے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ گھبراتے کیوں ہو کہ مجھ سے ملنے آ گئے گرمی میں مسجد کوفہ کے پاس میرے گھر میں، اذا بلغت النفس الی ہا ہنا، جب یہ تمہاری جان یہاں پہنچ جائے گی اور روح نکلنے والی ہوگی، ترانی حیث تحب، تم مجھے دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟ کتنا دیکھو گے؟ حیث تحب، جس انداز سے، جس مقدار میں، جس کیفیت کے ساتھ محبت کرو گے اسی انداز سے مجھے دیکھو گے۔ موت سکون سے چاہتے ہو، جناب امیر کے ساتھ اپنی محبت کو خالص کرو۔ اچھی موت کا دوسرا نام ہے زیارت علی بن ابی طالب، اچھی موت کا دوسرا نام ہے قربت علی بن ابی طالب، اچھی موت کا دوسرا نام ہے امیر المومنین سے نزدیکی۔ نعرہ حیدری یا علی کہنے کے بعد بھول مت جایا کیجئے جناب امیر کو، اس یا علی کو گھر تک لے کر جایا کیجئے۔ صبح کی نماز کے وقت بھی یا علی کو یاد رکھا کیجئے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے علی بن ابی طالب کو یاد رکھا کیجئے، اب مغرب کی اذان ہوئی ہے یاد رکھیے، نگاہ غلط جگہ جا رہی ہے علی بن ابی طالب کو یاد رکھیے، رزق حلال کماتے وقت علی بن ابی طالب کو یاد رکھیے۔ یہ تمام کی تمام نورانیت اگر ہے تو صدقے میں علی بن ابی طالب کے کیوں ہے؟ رزق حلال نور ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان المبارک کے روزے نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ نامحرم سے نگاہ ہٹا لینا نور ہے کہ نہیں ہے؟ ٹی وی پہ کوئی غلیظ چیز آ رہی ہو نگاہ ہٹانا نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہر حلال چیز کو انجام دینا، واجب چیز کو انجام دینا، ہر حرام سے بچنا نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مولانا ہے، اس کا جناب امیر سے کیا تعلق ہے؟ یہ خدا کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کا نور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان جس کا مکمل ہوتا ہے خدا اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ مولانا لاتا ہے، تو وہ تو خدا اپنے نور کی طرف لاتا ہے۔ کل آپ بھول گئے مولا کا خطبہ نجومی کے پاس، انا و صاحبی لا شرقی ولا غربی، نور خدا ہوں ہی میں، یعنی رزق حلال کما رہے ہو نور ہے، امیر المومنین تک لے کے جائے گا، نامحرم سے نگاہ کو ہٹا لیا یہ علی بن ابی طالب تک لے کے جائے گی۔ ایک رتی برابر حرام کام جو چھوڑا یہ ہے ہی نور، حقیقت علی بن ابی طالب ہے ہی ہے کہ چھوڑے انسان امیر المومنین کے نزدیک ہوتا ہے، امیر المومنین کے پاس جاتا ہے۔ لہٰذا وہاں ذرا سا اس واقعے کو اجازت ہے ابھی مکمل کر لوں میں، اس کے 4-5 جملے رہ گئے تھے۔ جب وہ آیا نجومی اور اس نے آ کر گفتگو کی جناب امیر سے کہ انقدح من برجک النیران وانقلب الکوکبان ولیس الحرب اليوم لک بمکان، یا علی آج جنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کے ستارے سب الٹے پلٹے ہو چکے ہیں، اوندھے منہ کے بل گر چکے ہیں، وانقدح من برجک النیران، اور آگ آپ کے برج سے نکل، جو زائچہ کھینچا اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، زیارت غدیر اور زیارت جناب امیر چھٹی زیارت۔ اچھا یہ کوئی میں اپنی جیب سے تو نکال نہیں رہا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں یہ بچے پڑھ کے آ جائیں گے تو پھر میں کیا پڑھوں گا، نہیں، بچے پڑھ کے آئیں میرا کام آسان ہو جائے گا، اور ہم مولویوں کا کام مشکل بھی ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی مولانا آپ کی آنکھوں پہ فضیلت کے سلسلے میں پٹی باندھے گا، آپ کہیں گے ہم چھٹی زیارت پڑھ کے آ چکے ہیں، جناب امیر کو ٹھیک سے بیان کرو۔ لہٰذا آپ کا مطالعہ جناب امیر کی زیارتوں کا ہم مولانوں کو مشکل میں ڈال دے گا، کیونکہ بالکل خالص ولایت بتانی پڑے گی آپ کو۔ ایک تو چھٹی زیارت بچے جا کر پڑھیں، چھٹی زیارت جناب امیر کی مطلقہ زیارت مطلقہ، دوسری زیارت غدیر جا کر پڑھیں۔ یعنی واقعی آپ سمجھیں گے کہ ہم نے آج تک جناب امیر کے فضائل سنے ہی نہیں۔ لہذا انقدح من برجک النیران، آپ کے برج سے آگ نکلی ہے، وانقلب الکوکبان، دونوں ستارے جو آپ کے ستارے ہیں وہ الٹے ہو چکے ہیں، اور لیس الحرب اليوم لک بمکان، آج آپ کے جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ فیجب علی الحکیم الاختفاء، عقل مند کو چاہیے گھر میں چھپ کے بیٹھے۔ جناب امیر مطلب عجیب، جناب چھپ کے بیٹھیے گھر میں، جو اپنی موت کے استقبال کے لیے جائے اس سے کہا جائے چھپ کے بیٹھیے۔ اور کل میں نے جملہ، یا علی سینے پہ آپ کے صرف زرہ ہے، پشت پہ نہیں ہے، اذا استمکن عدوی من ظہری فلا ابقی، جب میرا دشمن مجھ سے بچ کے میری پیٹھ تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اب میری قضا لکھی جا چکی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا دشمن میرا سامنے سے بچ کے جائے۔ آپ کے چہروں پہ دمک آئی تو مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، یہ 28 برس کا علی بن ابی طالب نہیں کہہ رہا،
یہ 24 برس کا علی بن ابی طالب نہیں کہہ رہا، یہ 63 برس کا علی بن ابی طالب کہہ رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا جناب امیر نے کہا کہ وہی حق یا دہقان المنبئ بالآثار انت عجیب جملہ ہے، انت المسیر للثابتات، کیا تو رکے ہوئے سیاروں کو تو چلاتا ہے؟ والمحرک للثابتات، یہ جو اجرام سماوی ہیں جو رکے ہوئے ہیں ان کو تو حرکت میں لاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ حساب لگا لیا ہے. جناب امیر فرمان ہے تو نے کہا کہ میرا فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو چکا ہے، فلاں ستارہ فلاں برج میں، تو حرکت میں تو لاتا ہے کہ ان کو جو کہہ رہا ہے اب یہ ستارہ وہاں جا چکا ہے، اب یہ ستارہ وہاں جا چکا ہے. جی مولا میرا کام ہے یہی دیکھتا ہوں. اب جناب امیر فرمایا کہ عجیب جملہ ہے، المنبئ بالآثار المحذر من الاقدار، اے وہ دہقان، اے وہ نجومی کہ جو ثبوت اور آثار اور شواہد اور نشانیوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں خبر دیتا ہے. المحذر من الاقدار، قضاء و قدر کے فیصلوں کا تعین کرتا ہے ستاروں کی چال سے، اور لوگوں کو ڈراتا ہے کہ اب ستارہ یہاں چلا گیا، اب ستارہ وہاں چلا گیا. تو یہ کرتا ہے کام؟ جی مولا یہی کام کرتا ہوں. یہی کام کرتا ہے؟ جی یہی، میں اپنے الفاظ بھی شامل کروں، میں یہی کام کرتا ہوں. جی یا علی. فرمایا کہ اگر یہ کام کرتا ہے اتدری ما قصۃ صاحب المیزان، اتدری کم المطالع من الاسد، اتدری ما قصۃ صاحب المیزان، اتدری کم بین السراری والضراری، تو جانتا ہے کون سا سیارہ کہاں داخل ہوا، کون سا ستارہ کہاں آیا؟ جی جانتا ہوں، تبھی تو بتا رہا ہوں. اچھا 4 سوال کیے جناب امیر المومنین نے، پورا کا پورا علم اس کا فنا ہو گیا. کہا یہ تو بتا تو چلاتا ہے ستاروں کا؟ چلاتا تو نہیں ہوں، حساب لگاتا ہوں. فرمایا یہ بتا کہ برج اسد میں کون کون داخل ہوا ہے اور کتنے مطالع ہیں. یہ تو بتا کہ برج سرطان میں کون کون داخل ہوا اور کتنے مطالع ہیں، کتنے طلوع ہونے کی جگہیں ہیں. تو یہ بتا کہ وہ بادل جو بارش برساتے ہیں وہ ان ستاروں کی طرف جن کا عرب بھی نام نہیں جانتا کتنا فاصلہ ہے. خوب توجہ کیجیے گا. مولا نے فرمایا عرب نام نہیں جانتا. یا علی آپ بھی عرب ہیں، جو علم آپ نے سیکھا ہے انہی لوگوں سے سیکھا ہوگا. انہی لوگوں سے اگر سیکھا ہے تو جن ستاروں کے نام پورے عرب کو نہیں ہیں، جناب امیر کو کیسے ہیں کہ یہ بادل جو اپنے مقام سے حرکت کر رہے ہیں کب ان ستاروں تک پہنچیں گے؟ تم صرف ستاروں کی چال دیکھ کر بتا رہے ہو، ہم بادلوں کی حرکت دیکھ کر بتا رہے ہیں. تمام کی تمام گفتگو سمجھ لیا آپ نے. اور اس کے بعد جب مولا نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اما النار، جو تم نے آگ دیکھی ہے، فلازم تحکم بہی لی لا علی، لازم ہے تجھ پر کہ میری موافقت میں فیصلہ دے، نہ میری مخالفت میں، کیونکہ ضیاءہ و نورہ لی و لہیبہ و حریقہ لعدوی، کیونکہ اس کا نور میرے لیے ہے، جلائے گی میرے دشمن کو. یہ جو جلانا ہے اور میرے دشمن کو جلائے گی، اور علم کو جناب امیر المومنین نے فنا کر دیا. یہاں پر رک جائیے. مامون کا زمانہ ہے، اور جب مامون کا زمانہ ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا کہ مناظرے کے لیے آئیے باغ میں، جہاں پر پرندوں کی چہچہاہٹ شدید تھی، اور دنیا بھر کے علماء کو جمع کیا گیا. واقعہ بڑی تفصیل سے ہے، میں جلدی جلدی سنا کے آگے بڑھوں. اور پھر اس کے بعد جب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تو واقعہ ہوا، وہاں پر ایک طویل مناظرہ ہوا. زمانہ گزر گیا، اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے تقریباً 800 برس کے بعد امام رضا کب سے کب تک رہے مشہد میں، خراسان میں، مرو میں. 199 ہجری میں چلے مدینے سے، 200 ہجری میں پہنچے. 3 برس رہے امام رضا خراسان میں. 201، 202، 203 میں مولا کی شہادت ہوئی خراسان میں، مرو میں. تو یہ 3 سالوں کا قصہ ہے. اس کے تقریباً آپ 800 سوا 800 سال بعد لگائیے تو کوئی سن 1100 ہجری 1200 ہجری ہے کہ نہیں. یہ روک دیا ہے واقعہ میں نے یہاں پر. حضرت آیت اللہ مرحوم میر فندرسکی وہ گئے پوری ہندوستان کی میں گھومنے کے لیے تبلیغ کی غرض سے. میر فندرسکی کون ہے؟ جلیل القدر عالم، علم اور عمل میں طاق، بے مثال، علمی لحاظ سے فقیہ، مجتہد، عرفان، تصوف، کلام، فلسفہ،
فقہ اصول نہ جانے کیا کیا. ہم جیسے لوگ صرف گن سکتے ہیں ان کے علوم کو. اور عملی لحاظ سے صاحب کرامات، عملی لحاظ سے صاحب کرامات. تو گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک جگہ دیکھا بھیڑ لگی ہے. کہا بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کہا یہاں پر ایک جوگی کہیے آپ، یوگی کہیے آپ، تپسیا کرنے والا، میڈیٹیشن کرنے والا، وہ رہتا ہے. سال میں ایک دفعہ اترتا ہے، اور اب جو اترنے کا موقع تھا وہ جا چکا ہے. یہ نیچے موجود ہیں کہ پورا سال گزرے گا، وہ نیچے آئے گا، اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو پالکی پر لے کر آیا جاتا ہے، اور بھویں بھی اس کی سفید ہو چکی ہیں، پپوٹوں پر ڈھلک کر گر چکی ہیں. اس نے کہا مجھے مت بلانا، سال میں ایک دفعہ نیچے آتا ہوں میں پہاڑی سے. اس نے کہا کہ جب کوئی انسان آئے واقعاً تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، ورنہ سال میں ایک دفعہ. لوگوں نے کہا آیت اللہ العظمیٰ، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے میر فندرس کی بلا کے لاؤ. بحث ہوئی کافی، بھارت تیار کیا گیا، اور وہ باہر آیا. اس نے میر فندرسکی کو دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عالم ہے بہت بڑا مسلمانوں کا. کہا میں نے کہا تھا کوئی انسان، وہ جو ڈیفینیشن میرے ذہن میں تھی آئے تو بلانا. انسان وہ تھا جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں ذکر پڑھا ہے. کہا کون سی کتابوں میں؟ کہا مامون کا زمانہ تھا، مامون کا خط آیا کہ ہندوستان سے کسی پنڈت کو بھیجو جو بہترین علوم کا ماہر ہو، ہمارے یہاں ایک عالم ہے، اس کے ساتھ مناظرہ کر کے اسے ہرانا ہے. کون ہے وہ؟ کہا کہ ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کو ہرانا ہے. تو ہمارے یہاں سے ایک پنڈت گیا، یوگی گیا، جوگی گیا، تپسیا کرنے والا گیا. اس شخص نے خراسان سے واپس آ کر کتاب میں یہ واقعہ لکھا، جس کو 800 برس کے بعد، 850 برس کے بعد یہ پنڈت مرحوم فندرسکی کو بتا رہا ہے کہ جو ہندوستان پہنچے. اب چلیے دوبارہ مامون کے دربار میں. واقعہ کیا ہوا؟ یہ پنڈت کیا بتا رہا ہے کہ جب ہم گئے تو ابھی آنا چاہتا ہے وہ، اور خاندان بنو ہاشم سے، اور خلیفہ کا ولی عہد، اور تمام باتیں بتائی گئی. کہا جب وہ آیا علی ابن موسیٰ الرضا، تو ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ تمام باغ کے تمام درختوں نے اسے جھک کر سلام کیا. اور اس کے بعد جو اپنی سواری کے جانور سے اترا، دربار کے داخل ہونے کے مقام پر، تو جب وہ آیا، ہم لوگ کھڑے تھے، تمام علوم کے، تمام ادیان کے ماہر. اس نے ہماری طرف ایک نگاہ ڈالی، ہم سب کو احساس ہوا کہ ہمارے علم کو اس نے ہم سے چھین لیا. اور آگے بڑھا، دوبارہ اس نے نگاہ ڈالی. جب دوبارہ نگاہ ڈالی تو دیکھا ہمارے علوم دوبارہ واپس آ گئے. ایک درود پڑھیے ذرا. مجھے ابھی ایک شعر یاد آیا انیس کا، میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں محفل مرتضیٰ میں، لیکن وہ یہاں پر ہے، آنکھوں کے بارے میں ہے. کہ انیس فرماتے ہیں کہ اب وہ میں پورا بند پڑھ لوں چلیں، کہ آنکھوں کو کئی عین تو عین خطا ہے یہ، پردے ہوں کیوں نہ ساتھ کے نور خدا ہے یہ، ہے سب کو چشمداش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ. اب یہاں سے امام رضا کے فضیلت سے متصل کیجئے اس جملے کو، سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. لہذا یہ ایک دفعہ دیکھا علوم چھین لیے، تو کہا انسان وہ تھا. تو لہذا جو خانوادے اس طرح کے ہوں، خاندان رسالت اس طرح کا ہو، اس کو آپ ستاروں کی چال کی مدد سے مت ڈرائیے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کس کی جانب؟ زیارت کی جانب. چھٹی زیارت مفاتیح میں زیارت مطلقہ جناب امیر المومنین. خوب غور سے پڑھنا اس کو، ایک ایک لفظ کو پڑھنا مت، چوس کر اپنے وجود میں اتارنا. زیارت غدیریہ پڑھنا مت، اس کو خوب اچھی طرح سے اس کے جاموں کو بھر بھر کے اپنے وجود میں اتارنا. ایک ایک لفظ کو رک رک کے پڑھنا. 10ویں امام نے اپنے دادا علی ابن ابی طالب کے لیے وہ زیارت پڑھی ہے. یہ مولانوں سے مت پوچھیے اب جناب امیر کیا تھے، ان کو خود نہیں پتا، پیچھے سے چھینٹ آئی وہ نجی سے پا کے یہ بتائیں گے امیر المومنین کے بارے میں، یہ امامہ بتائے گا جناب امیر کے بارے میں. چھوڑ دو، اپنی قسمت کو خراب مت کرو، بدبخت مت ہو، جا کر مفاتیح سے متصل ہو امیر المومنین کے بارے میں. اور جس مولانا کی بات آپ کو لگتا ہے کہ غلط بات کر رہے ہیں فضیلت کے بارے میں، سوال کیجئے ادب سے جا کر،
احترام سے کہ قبلہ آپ نے یہ فرمایا، یہ تو لکھا ہے زیارت میں یہ، تاکہ ہم مولانا صاحبان کو بھی پتہ لگے کہ جتنی ہماری اڑان ہے وہیں پہ رہیں، اور آپ یہ بات خوب اچھی سے سمجھ لیجیے۔ لہٰذا وہاں پر جب جناب امیر المومنین کے بارے میں ایک زیارت غدیریہ نام یاد رکھیے گا، دوسری زیارت سادسہ، چھٹی زیارت جناب امیر المومنین کی زیارت مطلقہ، مفاتی میں جائیں گے انڈیکس میں فہرست میں دیکھیں گے، فہرست زیارات رسول خدا کی زیارت ہے، ائمہ بقی کی زیارت ہے، کوفے کی زیارت، حضرت عباس کی، امام حسین کی، وہیں پر آپ کو ملے گی زیارت امیر المومنین کے چیپٹر میں زیارات مطلقہ میں چھٹی زیارت، کسی خاص دن کی نہیں ہے، زیارت مطلقہ ہے۔ وہاں پر جب یہ زیارت شروع ہوتی ہے تو رسول خدا پر سلام سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ زیارت شروع ہوتی ہے زیارت غدیریہ، تو وہاں پر ایک اعلان ہے، ایک جملہ ہے زیارت غدیریہ میں، رسول خدا پر سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم صفوت اللہ، کیونکہ جناب امیر کی زیارت اگر ہے اس سے پہلے رسول کی تعریف میں جملے ادا ہونے چاہیے کہ سمجھ میں تو آئے کہ قربت کس سے تھی تو کہاں تک پہنچے۔ لہٰذا وہاں پر ایک جملہ جو ہے اس زیارت کے اندر وہ یہ جملہ ہے کہ جو جناب ختمی مرتبت کے لیے، اور خدا آپ کو نصیب کرے انشاءاللہ، مقدر کرے، روزی دے آپ کو خدا، جب جناب امیر کی زیارت پہ جائیں گے آپ اور باب القبلہ سے سامنے آپ کے ذریعے مطہر ہے اور باب القبلہ سے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا اسی زیارت کا کہ رسول خدا پر صلوات و سلام کے بعد کہ الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق۔ ان تین جملوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے الفاتح لمن غلق، یا رسول اللہ آپ جب آئے تو وہ چیز کھلی جو بند ہو چکی تھی۔ کیا کھلا؟ ذات رسول خدا کی فضیلت عجیب ہے، ایک ذات ہے، جب آئے تو اسی ذات نے ایک چیز کو کھولا اور اسی ذات نے اسی کو بند کیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، جس چیز کو کھولا ہے رسول خدا نے اسی کو بند کیا۔ ایک ذات ہے، اسی کو کھولا اسی کو بند کیا۔ کس کو بند کیا؟ علماء نے فرمایا جب آئے نبوت ختم ہو چکی تھی، بند ہو چکی تھی۔ الفاتح ہے، کھولا کس چیز کو؟ آ کر نبوت کو آ کر کھولا۔ لمن غلق، جو چیز بند ہو چکی تھی، عیسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، آ کر نبوت کو کھولا، اور جیسے ہی کھولا کھولتے ہی بتایا والخاتم لما سبق، دیکھو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بند کر دو، یہ دفتر نبوت میرے لیے کھولا اور مجھ پر بند ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر دفتر نبوت کھلا اور بند ہو گیا، عصمت نبوت کہاں گئی؟ تعلیمات نبوت کہاں گئی؟ رسول خدا کی طہارت کہاں گئی؟ مولانا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ چلیے قرآن سے چل کر پوچھئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اگر خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مکمل اتباع کرو گے، پوری کی پوری مکمل خدا کی محبت تمہیں ڈھونڈے گی۔ جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم بھی حبیب خدا ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ یہ دو حبیب خدا کیسے ہیں؟ شاید رسول خدا جواب دیں دو نہیں ہوں گے، کروڑوں حبیب خدا ہو سکتے ہیں میری طرح۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ تک کون پہنچے گا؟ ختمی مرتبہ شاید ایک چھوٹا سا جواب دیں، تم حبیب خدا ہوگے لیکن میری ذات میں فنا ہو کر لمحے بھر کے لیے مجھ سے منہ موڑا، جہنم کی پاتال میں جا کر گرو گے۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے، رسول خدا بطور استقلال حبیب خدا ہیں، بقیہ امت رسول کی ذات میں فنا ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیسے فنا ہوگی؟ آیت کے ایک ایک لفظ غور کرنا، فاتبعونی، اتباع کرو۔ کل تک بتوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہے تھے، آج مسلمان ہو گئے۔ رسول خدا نے نماز یوں پڑھی، اچھا یا رسول اللہ میں بھی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ یوں رکھا، یا رسول اللہ آپ کی زبان پاک ہے میں بھی اپنی زبان کو پاک رکھوں، اتباع کیا۔ اتباع صفر کے مرحلے سے شروع ہوا، ہوتے ہوتے مکمل اتباع کے مرحلے پر پہنچا۔ رسول خدا نے کہا تم بھی حبیب خدا ہو جاؤ گے۔ کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے جو عالم غیب میں بھی رسول کے ساتھ تھا، جو عالم عقبہ میں بھی رسول کے ساتھ تھا، قرآن نے جس کو نفس رسول قرار دیا، اسے اتباع کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی نفس رسول۔ تو جو اتباع کرے وہ اس مرحلے پر آ جائے کہ حبیب خدا ہو، اور جس کی روح رسول خدا کی روح کے ساتھ جڑی ہو عالم غیب سے، اسے اتباع کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جائے، اس کا وجود جڑا ہوا ہے۔ لہذا رسول خدا نے الخاتم میں لما سبق، اور اس کے بعد جناب امیر المومنین پر سلام کیا گیا اسی زیارت میں، السلام علیک یا امیر المومنین، اور عجیب انداز سے سلام کیا گیا، السلام علیک یا امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین، السلام علی ابی الحسن العلی، سلام ہو حسن مجتبیٰ کے بابا علی ابن ابی طالب پر، السلام علی الثمر الجنی، سلام ہو اس پھل پر جو پکا ہوا ہے۔
کیا مطلب پھل پکا ہوا ہے؟ کچا آم دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کیا کرتے ہیں اس کو پکانا؟ اب کا مجھے نہیں پتا، میرے بچپنے میں آٹے کے ڈبے میں دبا دیجئے، کوئی بھی کچا پھل ہے اسے آٹے کے ڈبے میں دبا دیجئے آپ، وہ پک جائے گا۔ تو آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے کچے پھل کو پکانے کے لیے۔ علی بن ابی طالب اس سلسلے میں کوئی کوشش بھی نہ کرے علی کو کچھ بتانے کی۔ یہ جو پھل ہے عالم غیب سے پک کر آیا ہے، اگر یہ عالم غیب سے پک کر آیا ہے تو اس کا ذائقہ ہے کیا؟ اس کے ذائقے میں ہے کیا؟ اگر یہ پھل ہے اس کے ذائقے میں ہے کیا؟ اس کے ذائقے میں خوشبو محمد مصطفیٰ ہے، نفس رسول خدا۔ درود پڑھیے جناب امیر کی بارگاہ میں۔ السلام علی لیس الموحدین و فارس المومنین و قاتل المشرکین۔ سلام آپ پر ہے مولا علی، آپ شہ سوار ہیں مومنین کے۔ سلام آپ پر ہے علی، آپ شیر نر ہیں، ببر شیر ہیں آپ موحدین کے، اہل توحید کے۔ اے علی ابن ابی طالب آپ قاتل ہیں مشرکوں کے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ شہ سوار ہیں مومنین کے اور آپ شیر ہیں اہل توحید کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین کسی جنگ میں اپنے ذوالجناح کی باگیں پکڑ کر دوڑ لگا رہے ہوں، دشمن کے پیچھے جنگ کر رہے ہوں، تو سوائے مومنین کے کوئی علی ابن ابی طالب کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیتا، کہتا میرا مولا نے حملہ کیا، میرا مولا گیا۔ یعنی میدان جنگ میں جب آپ کا مولا دلدل پر بیٹھ کر دشمن کو تہتے کرتا ہے، جس کو خوشی ہوتی ہے علی اس کا شہ سوار ہے۔ تو جس کو بھی واقعہ پتہ لگے جناب امیر المومنین کی جنگ کا کہ فلاں جنگ میں یوں گھوڑے دوڑا ہے، فلاں جنگ میں یوں گھوڑے دوڑا ہے۔ اب یہ ایک اور الگ واقعہ ہے کہ جناب امیر المومنین نے گھوڑا دوڑایا، دشمن کے پیچھے گئے، دشمن نے اتنی نازیبا حرکت کی کہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، دشمن نے علی بن ابی طالب کے سامنے کر دی۔ ایک دفعہ اپنی چشم مبارک پر ہاتھ رکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، موڑ کر آ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو قتل تو کر سکتا ہوں، لیکن میرے چاہنے والوں کا کیا بنے گا؟ ان کی آبرو میری وجہ سے ہے۔ وَلَيْسِ الْمُوَحِّدِينَ، یہ شعر ہے موحدین کا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اہل توحید گڑبڑا جائیں، پریشان ہو جائیں، گھبرا جائیں، ان پر توحید مشتبہ ہونے لگے، اہل الہاد، اہل شرک، اہل کفر کے سامنے وہ خوف کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ دلائل کو بیان نہ کر پائیں، جب توحید والوں کے پاس توحید ختم ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آنا۔ میدان توحید میں اگر تم بزدلی کی وجہ سے سکڑ کر قلیل مقدار میں ہو چکے ہو، آؤ علی ابن ابی طالب کے پاس، اہل توحید کا شعر اگر ہے تو علی ابن ابی طالب دلائل بتائے گا تم کو، علی ابن ابی طالب۔ لیکن ایک توحید جناب امیر المومنین کی عجیب توحید ہے۔ وہ کیا توحید ہے؟ وہ توحید یہ ہے کہ سن چکے ہیں واقعہ، میں آپ کو بتاؤں، لیکن بہرحال ظاہر سے دیکھیے، ایک میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ مولانا جملہ تو ہم نے پہلے سنا ہوا تھا، لیکن ایک نئے جملے سے، ایک نئی حدیث سے جوڑ کر اس کو پیش کرنا تاکہ آپ کے سامنے معرفت کے مزید دروازے کھلیں۔ تو لیس الموحدین، شعر جب آتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ اہل توحید سب ہیں، لیکن لیس شعر اہل توحید کا کون ہے؟ جناب امیر المومنین۔ ایک نیا زاویہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، بلکہ آپ کو اس زاویے کی خدمت میں لے کر آؤں۔ آپ کی خدمت میں فضائل پیش نہیں ہو رہے، آپ چلیے فضائل امیر المومنین کی خدمت میں۔ جناب ابی نے فرمایا، پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی ہے اور نہ جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا للعبادت۔ اور پھر فرمایا جو جنت کے لالچ میں عبادت کرے، تلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، عبادت دے رہا ہوں جنت دے دے، بری نہیں ہے، ہماری سطح تو یہی ہے۔ جو جنت کے خوف سے، جہنم کے خوف سے عبادت کرے، وہ تلک عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام ڈرتا ہے کہ آقا مجھے سزا دے دے گا، لیکن جو خدا کو اہل سمجھ کے عبادت کرے، تلک عبادت الاحرار، بہادروں کی، شجاعوں کی، دلیروں کی،
دلاوروں کی توحید یہ ہے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھو. یعنی جب تمام کے تمام موحدین یہ کہیں، کچھ کہیں کہ ہم نے جنت کی وجہ سے عبادت کی، کچھ کہیں ہم نے دوزخ کے خوف سے عبادت کی، کچھ کہیں ہم نے رزق میں برکت آنے کے لیے عبادت کی، کچھ کہیں ہم نے اولاد کے لیے عبادت کی، کچھ نے کہا گھر نہیں تھا گھر مل جائے عبادت کی، کچھ نے کہا رزق میں کمی تھی ہم نے اس لیے عبادت کی. دنیا والے جب مختلف اسباب بتائیں تو ان سب کے درمیان شیر نر صرف ایک ہے جس نے خدا کی خاطر عبادت کی. درود پڑھیے امیر المومنین کی بارگاہ میں بلند آواز سے. اور اس کے بعد اسی زیارت میں السلام علی شجرۃ طوبیٰ و السلام علی سدرۃ المنتہی، سلام ہے سدرۃ المنتہی پر اور سلام ہے شجرۃ طوبیٰ پر. یہ جملہ اسی زیارت کا ہے. یہ جناب امیر المومنین کی زیارت میں جملہ کر کیا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو جناب امیر جانے، امام ہادی جانے، یا ائمہ معصومین جانے. لیکن ائمہ نے اجازت دی، لطف کیا ہے کہ اپنی عقل کو دوڑاؤ، قرآن کی آیات پڑھو، حدیثوں کو دیکھو، اس کے بعد جو گفتگو پیش کرو پوری ذمہ داری کے ساتھ، عقیدہ مت بگاڑو، لوگوں کے تمام اعمال کو صحیح کرو. تو جو جہاں تک سمجھ سکے وہ یہ ہے. سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ سدرۃ المنتہی کہ جس سے آگے رسول خدا گئے، جبریل نہیں جا سکے. شجرۃ طوبیٰ کیا ہے؟ شجرۃ طوبیٰ وہ درخت ہے جو عالم غیب سے ہے. ہر محب علی ابن ابی طالب کے گھر میں اس درخت کی شاخ ہے. ہر محب علی ابن ابی طالب کے گھر میں اس درخت کی شاخ ہے. یہ شجرۃ طوبیٰ کا عالم غیب میں کہاں پر ہے؟ رسول خدا گئے معراج میں، شجرۃ طوبیٰ سے آگے، سدرۃ المنتہی سے آگے جو برکتیں لے کر آئے رسول خدا، وہ تمام کی تمام شجرۃ طوبیٰ کی برکتیں بھی لے کر آئے، سدرۃ المنتہی کی برکتیں بھی لے کر آئے. آنے کے بعد یہ برکتیں کس کو دیں؟ جو طہارت جتنی بھی وہاں تھی وہ جب رسول خدا لے کر آئے نشانیوں سمیت تو دی کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو. علی ابن ابی طالب کے بعد کس تک پہنچی؟ علی ابن ابی طالب کے سچے شیعوں تک پہنچی. یعنی شیعہ احسان کو گنوا رہا ہے علی ابن ابی طالب کے، آقا یا مولا اگر نہ ہوتا شجرۃ طوبیٰ تو ہمارے گھروں میں نجاست ہوتی، اگر نہ ہوتا سدرۃ المنتہی کی طہارت تو ہمارے گھروں میں نجاست ہوتی. یعنی اگر رسول خدا وہاں سے لے کر نہ آتے اور اگر لے کر آ بھی جاتے اور آپ کو نہ دیتے اور ہم آپ سے محبت نہ کرتے تو کس طرح سے یہ طہارت ہمارے گھر میں ہوتی. یعنی زیارت سکھا رہی تمہارے وجود میں، تمہارے گھر میں، تمہارے خانوادے میں جتنی طہارتیں ہیں سب کا سب احسان ہے محبت علی ابن ابی طالب کی. ایک اور درود پڑھیے جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں. السلام علی حجت اللہ البالغہ وعین اللہ الناظرہ وید اللہ الباسطہ. سلام ہو اس پر جو خدا کی وہ آنکھ ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہی ہے. سلام ہو اس ہاتھ پر خدا کے کہ جو ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے. یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ ائمہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے. ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ، عجیب جملہ ہے. ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ. السلام علی حجت اللہ البالغہ. سلام ہو آپ پر یا علی، آپ خدا کی وہ حجت ہیں کہ جہاں جہاں تک خدا کو جس تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ آپ کے وجود کے ذریعے پہنچاتا ہے. السلام علی ید اللہ الباسطہ، سلام ہو خدا کے ہاتھ پر جو ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے. السلام علی عین اللہ الناظرہ، سلام ہو خدا کی ان آنکھوں پر جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں. غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ. السلام علی نعمت اللہ السابغہ، سلام خدا کی اس نعمت پر کہ جو بھرپور ہے. اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت خدا کے پاس سے نازل ہوئی ہی نہیں. میں اس پہ آپ اجازت دیجئے تو میں گفتگو کروں. آپ ایک صلوات دیجئے مولا کی بارگاہ میں. اب دیکھیے رسول خدا نے بھی فرمایا جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے ان سے کہو پیچھے رہ جائیں. مولا کا ذکر ہونے والا ہے اور ہمارے یہ بھائی اس وقت ہیں تو ہم ان کی وجہ سے رکیں گے، اور وہ جو فضیلت تھی ان کی وجہ سے ہم دوبارہ دہرائیں گے، اور جو کچھ مومنین وہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں ان کی وجہ سے دوبارہ دہراتے ہیں. نعمت اللہ سابقہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی وہ نعمت جو بھرپور ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟
تسنیم، سلسبیل، کوثر، حور و قصور، غلمان، جنت کے میوے پھل. تو جناب امیر تو اسی دنیا کی بات ہے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، بھرپور نعمت خدا کی وجود امیر المومنین ہے. یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کے دل میں محبت جناب امیر ہے تو سمجھیے خدا کی بھرپور ترین نعمت ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کرنے کا حق یہ کہ یہ جو نعمت ہے، بھرپور نعمت، مکمل نعمت، کون ہے؟ جناب امیر المومنین. اگر یہ جناب امیر المومنین نعمت بھرپور ہیں تو حور و قصور و غلمان ہو، جنت کے محل ہو، دودھ اور شہد کی نہریں، اور جنت کے سونے چاندی کے وہ جام، اس میں شرابن طہورا، بھنے ہوئے پرندے، پھل پھلواری، آرام، پنکھے، ہوائیں، وہ پھر کیا ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. دیکھیے جنت میں قرآن کی ایک آیت ہے، پہلے یہ آیت پڑھ دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اے حبیب تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. جناب امیر المومنین کی حدیث ہے واللہ ما عند اللہ آیت اعظم آیت منی ولا اکبر خبر منی یا اعظم نبأ منی. خدا کی قسم بخدا، خدا کی بارگاہ میں نہ مجھ سے بڑی کوئی خبر ہے، نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے. یہ جناب امیر نے ارشاد فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ سمجھایا ایسے جائے، حارث ابن شریک حمدانی جب آیا تھا مولا کے پاس تو مولا نے اس سے کیا کہا تھا؟ اذا بلغت النفس الی ہا ہنا ترانی حیث تحب. جب تیری جان یہاں تک پہنچ جائے گی، روح اٹکی ہوئی ہوگی اور تیری جان نکلنے والی ہوگی تو تو مجھے دیکھے گا حیث تحب، جس طرح سے تو نے مجھ سے محبت کی ہوگی. جب تو قبر میں جائے گا مجھے دیکھے گا حیث تحب. جب تو بل صراط سے گزرے گا ترانی حیث تحب. جب جنت جہنم کو میں تقسیم کر رہا ہوں گا ترانی حیث تحب، تو مجھے دیکھے گا جیسی تو نے محبت کی ہوگی. جب میں جنت کے شعلوں سے اپنے چاہنے والوں کو بچا رہا ہوں گا اور جنت کی جہنم کے شعلوں سے اپنے چاہنے والوں کو بچاؤں گا اور اپنے چاہنے والوں کو جنت کی جانب بھیجوں گا تو مجھے اس وقت دیکھے گا حیث تحب. یہ حیث تحب، حیث تحب، حیث تحب، یہ جو تکرار ہے جملے کی، خوب توجہ کیجیے گا. عوالم عالم غیب بدل رہے ہیں. کبھی موت کا منظر ہے، کبھی قبر میں ڈالا گیا، کبھی پورے صراط پر اٹھا کر رکھا گیا، کبھی جنت جہنم کی تقسیم ہو رہی ہے، کبھی مولا جہنم کے شعلوں سے بچا رہے ہیں، جنت کی جانب بھیج رہے ہیں. فرمایا کہ ترانی عند الحوض، تو مجھے حوض کوثر پر دیکھے گا حیث تحب وانا حدود الناس. میں جب غیر لوگوں کو، نامحرموں کو دھتکار کر ہٹا رہا ہوں گا، یہاں تم نے علی کو اپنے دل سے نکالا، وہاں علی تمہیں حوض سے ہٹائیں گے. فرمایا تو خوب توجہ کیجیے گا، جملے پر غور کیجیے آپ. عالم غیب مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مشکل جملہ ہے، بچے سنیں. عالم غیب تبدیل ہو رہا ہے. موت آ رہی ہے مومن کو، دنیا سے جا رہا ہے کہاں پر؟ برزخ میں. ایک تبدیلی آئی، زندگی سے موت کی طرف گیا. قبر میں گیا، ایک اور تبدیلی آئی، امیر مومن کو دیکھے گا جس طرح سے محبت کی ہوگی. قبر سے اٹھایا جائے گا، پل صراط پر لے جایا جائے گا، مولا کو دیکھے گا جس طرح سے محبت کی ہوگی. تو ایک عالم تبدیل ہوا، دنیا سے قبر، قبر سے پل صراط، پل صراط سے تقسیم جنت و جہنم. اگلا مرحلہ جہنم کے شعلوں سے بچنا، جنت کی طرف جانا. آخری مرحلہ حوض کوثر پر مولا کے ہاتھوں جام کوثر پینا. یہ تمام عوالم اور تمام حالات، تمام صورتحال بار بار بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ بدل رہی ہے. ثابت ایک چیز ہے، حیث تحب، جیسی مجھ سے محبت کرے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو برزخ کے، قبر کے، قیامت کے، حساب کتاب کے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں میں ہر مرحلے پر عالم غیب میں آپ کا مددگار ہو، جس کی محبت آپ کی مددگار ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر بڑی نعمت ہوگی کون سی؟ یہ جو نعمت آپ کو جنت کی ملے گی، یہ حب علی ابن ابی طالب کے صدقے میں. مولانا دیکھیں، آپ نماز پڑھنے سے مجھ پہ ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. یہ بچے کہیں گے ہم مولا سے محبت کرتے ہیں. یہ میری ہمیشہ سے گفتگو ہے کہ حرام کو حرام سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، واجب کو واجب سمجھو. یہ واضح حدیثیں ہیں ائمہ معصومین کی وسائل الشیعہ میں کہ جو ہمارا چاہنے والا
عمل نہیں کرے گا، واجب اور حرام کی پابندی نہیں کرے گا، اس کا ایمان ناقص ہے، اور ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، جب وہ قبر میں جائے تو محب علی بن کر نہ جائے، مبغض علی بن کر جائے۔ لہٰذا اس نعمت سے بڑی کون سی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کے صدقے میں ہر نعمت ملے۔ موت کے وقت سکون سے موت آئی علی بن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے، قبر میں پہلی رات سکون سے گزری محبت علی کی وجہ سے، پل صراط سے سکون سے گزرے کس کی وجہ سے؟ محبت علی کی وجہ سے۔ نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا کس وجہ سے؟ محبت علی بن ابی طالب کی وجہ سے۔ تقسیم جنت و جہنم کے وقت سکون سے تقسیم ہوئی، آپ انشاءاللہ جہنم سے بچے، جنت کی طرف گئے محبت علی بن ابی طالب کی وجہ سے۔ حوض کوثر پر جام کوثر جب ملے گا تو بلند ترین نعمت عطا ہوگی۔ یہ جو جام کوثر کی نعمت ملے گی، یہ ملے گی کس کو؟ جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا پینے کا، وہ اجازت نامہ حب علی بن ابی طالب۔ لہٰذا مولا کہہ رہے ہیں دیکھو حارث ابن عور حمدانی، تمام حالات بدلتے رہیں گے، جو چیز ثابت رہے گی وہ میری حقیقت ہے۔ تو جو دنیا میں بھی حقیقت ثابت ہو، آخرت میں بھی حقیقت ثابت ہو، ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر حقیقت ثابت ہو، حور و قصور و غلمان و شہد و دودھ کی نہریں اسی کی محبت کے صدقے میں ہو، ہر نعمت اس کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہے، ہر نعمت اس کی محبت کے صدقے میں ہے۔ تو جو نعمت ایسی ہو وہی تو ہے نعمت اللہ السابغہ، خدا کی بھرپور نعمت علی بن ابی طالب، وَنِقْمَتُهُ الدَّامِغَةُ، اور خدا کا وہ عذاب ہے جو ایسی ضرب لگاتا ہے دشمن پر، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ بھیجا نکال کے پھینک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ نعمت جناب امیر المومنین کی۔ اب آپ نے سنا، یہ اتنی دیر سے گفتگو سن رہے ہیں، مولانا رسول خدا افضل ہیں یا امیر المومنین؟ شک نہیں ہے کوئی اس میں کہ رسول خدا افضل ہیں۔ امیر المومنین نے خود کہا، دیکھیے اگر ہم رسول خدا کو افضل نہ مان رہے ہوتے تو رسول خدا کی حدیثوں کے ذریعے امیر المومنین کے فضائل کو نہ بتاتے۔ جب ہم مولانا صاحبان کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مولا علی ایسے تھے، میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، قرآن میں خدا نے فرمایا، لہٰذا قرآن کی آیات اور رسول خدا کی حدیثوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو مولانا یہ بتائیے آپ کہ جو آپ اتنی دیر سے فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ رسول خدا کا کیوں ذکر نہیں آیا کہ رسول خدا کی محبت، رسول خدا کی محبت، رسول خدا کی محبت؟ دیکھیے بھائی، توحید کا امتحان ہوا رسول خدا کی محبت کے ذریعے، رسالت کا امتحان ہوگا علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے۔ لہذا اسی وجہ سے جناب امیر المومنین نے فرمایا اور کہ ما یحبنی الا مؤمن وما یبغضنی الا منافق۔ اور امیر المومنین کے اگر آپ وجود کو دیکھیں تو یہ جناب امیر المومنین، نہر پر قبضہ تھا جناب امیر المومنین کے ساتھیوں کا، صفین کا مقام ہے، امیر المومنین اجازت دے رہے ہیں پانی لے کر آ جاؤ دشمن کے لشکر کو، دشمن کے پانی نہیں جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حملہ ہوا، مولا کے ساتھیوں سے کنارہ چھین لیا گیا۔ اب جناب امیر المومنین کے لشکر والے بن پانی کے ہو گئے، پانی نہیں ہے ان کے پاس، شریعہ لشکر شام کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جس کی جیسی خصلت ہوتی ہے ویسے ہی کام کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب پی لو پانی، لشکر ہمارے ہاتھ میں، تم بھی لے لو، ہم میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ یہ گھٹیا حرکتیں گھٹیا خاندانوں کو زیب دیتی ہیں۔ تو جناب لہذا اب حملہ ہوا، مولا کے ساتھیوں سے شریعہ چھین لیا گیا۔ یا علی، شریعہ چھین لیا گیا، کہا پانی لینے جاؤ۔ گئے مولا کے صاحب پانی لینے، لشکر نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ بھائی کل تک علی کے پاس پانی نہر کا شریعہ تھا، دریائے فرات کا شریعہ ہمارے پاس تھا، ہم تو تم کو پانی لینے دے رہے تھے۔
بھائی اگر یہ بھی پانی لینے دیتے تو دنیا فرق کیسے کرتی؟ نور اور ظلمت میں، طہارت اور نجاست میں، میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا. اگر تلوار چلانا ہے تو میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا، علمی گفتگو ہے تو مباحثے میں مقابلہ ہوگا. کبھی مباحثے میں ہم تلوار نہیں کھینچیں گے، علمی گفتگو میں تلوار نہیں چلے گی، میدان جنگ میں کمزور کر کے تمہیں نہیں ماریں گے. آئے ساتھی مولا کے پاس، یا علی پانی نہیں لینے دے رہے. خدا گواہ ہے کہ جناب امیر کے وجود میں کیا طاقت تھی. 4 سطروں کا خطبہ جناب امیر نے بیان فرمایا ہے. فرمایا دیکھو، الحیات فی موتکم قاہرین فالموت فی حیاتکم مقہورین، رووا سیوفکم تروا. لشکر نے ایسا حملہ کیا کہ کنارہ چھین لیا. ترجمہ سنیے جملے کا. فرمایا دیکھو، تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو آ کر کہ کنارہ چھین لیا. تمہاری زندگی اگر مر گئے تو زندہ ہو، شکست دے کر اگر مر گئے تو زندہ رہو گے، اور اگر زندہ رہے لیکن ہار گئے تو سمجھو مر چکے ہو. اپنی تلواروں کی دھار کو ان کے گلے کے خون سے پیاس کو بجھاؤ اور دریا سے خود جا کر سیراب ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیے، یہ جو 60,000 کا لشکر تھا جناب امیر کا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یہ جنگجو تھے، تلوار چلانے والے تھے. جو لوگ عراق جاتے رہتے ہیں زیارت کے لیے، جب انہوں نے کسی عراقی کو دیکھا بلند آواز سے بات کرتے ہوئے، تو پاکستانی ہندوستانی کی آواز نظر نہیں آتی ہے. یہ سب تنومند پہلوان، جنگجو، تلوار چلانے والے. 63 برس کے بوڑھے امام کے وجود میں کیا طاقت تھی. آواز، فصاحت، بلاغت، بہادری. الفاظ اپنا اثر اس وقت کرتے ہیں جب اس تقریر سے پہلے شخصیت کے کمالات سامنے ہوں. العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر جناب امیر کے علاوہ کوئی بودی شخصیت ہوتی، بزدل، کہا میاں کیا خطبے دے رہے ہو، جا کے خود لڑو. لیکن شخصیت ایسی ہے کہ 60,000 کے لشکر کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے 3 جملوں کے ذریعے جناب امیر المومنین نے جوش اور ولولے کو پیدا کیا. لشکر نے جا کر دوبارہ شریعہ کو چھین لیا. لہٰذا جب بھی لشکر کمزور پڑا، جناب امیر المومنین نے ایک دفعہ آگے بڑھ کر خطبہ دیا اور بہترین انداز سے ساتھیوں نے حملہ کیا. اب میں اس وقت ختم ہو چکا ہے اور مسائل بھی تھوڑے سے ظاہر سی بات ہے کہ طویل ہوں گے، اور میں ایک پورا پرچہ لکھ کر لایا تھا. جناب امیر کی جنگ صفین میں خطبہ ہے کہ جو جناب امیر نے دیا تھا جنگ صفین کے موقع پر. میں صرف اشارہ کروں گا، بقیہ خطبہ انشاءاللہ کل پڑھوں گا. جو جناب امیر نے کہا، روایت کی ہے راویوں نے اس طرح سے کہ جب صفین کے مقام پر جناب امیر کے لشکریوں کا سامنا ہوا، یہ جو خطبہ میں اب بتا رہا ہوں، یہ خطبہ پچھلے واقعے کی مدد کرے گا سمجھنے میں. پچھلا واقعہ کیا تھا؟ جو شریعہ پہ جناب امیر کے ساتھیوں سے شریعہ چھین لیا گیا تھا. جناب امیر نے خطبہ دیا، انہوں نے جا کر دریا کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ جو خطبہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے جناب امیر المومنین کا، کہ جو کلمات امیر المومنین کتاب میں سے ہے، اور ابھی تازی چھپی ہے وہ کتاب. اشرف جعفری زینبی اصفہانی نے جمع کیا تھا کوئی 1000 سال پہلے. اس کتاب کو چھپ چکی ہے اب یہ کتاب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن دوستوں کو شغف ہے وہ جا کر خرید لیں یا کہیں سے انٹرنیٹ کمپیوٹر سے اٹھا کر دیکھ لیں اس کو. جب صفین کے لشکر میں سامنا ہوا شام کے لشکر کا، تو جناب امیر المومنین کے سپاہیوں کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود تھا. صحیح معنوں میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا. اور جب سامنے سے لشکر شام کو آتا دیکھا تو روایت کے الفاظ ہیں متسربلین بالحدید 10,000 فارس علی 10,000 فرس. 10,000 سوار تھے 10,000 گھوڑوں پر. کانہم صفحۃ واحدہ ما یظہر من المغافر الا الحدق. ان کے خود کے اندر سے صرف اور صرف 2 آنکھوں کے کچھ نہیں دکھ رہا تھا. 10,000 سوار تھے 10,000 گھوڑوں پر. جناب امیر المومنین کے لشکر نے جب یہ دیکھا، اب یہاں سے سمجھیے گا دریا والے واقعے کو. اخشعر اہل العراق، کوفے کا جو لشکر تھا اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ساز و سامان ان کے پاس اس لشکر جیسا نہیں تھا. ان کے پاس ذرا خود اس لشکر جیسی نہیں تھی. کپ کپانے لگے. اس کپ کپاتے ہوئے لشکر کو علی نے 3 جملوں کے ذریعے بہادر کیا ہے.
اس کپ کپاتے ہوئے لشکر کو جناب امیر نے 3 جملوں کے ذریعے بہادر کیا. جب فلما نظر الیہم اہل العراق اخشعروا، اہل عراق کا لشکر کپ کپانے لگا. ایک دفعہ جناب خدا یقین کیجئے کہ جو صلاحیتیں بشر کی، استعداد، پوٹینشلز، ایبیلٹی، طاقتیں، قوتیں ضائع ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ضائع ہوئی ہیں کہ علی ابن ابی طالب اپنے مقام پر نہیں تھے. اگر علی ابن ابی طالب اپنے مقام پر ہوتے، نہ جانے کتنے اور سلمان فارسی علی خلق کر کے جاتے، کتنے اور ابو ذر غفاری، کتنے میسم، کتنے کمیل، کتنے حارث ابن شریک آور حمدانی، کتنے لوگ ایسے تھے جو جناب امیر تربیت کر کے جاتے. جب جناب امیر نے دیکھا ما لکم یا اہل العراق، خوب توجہ کیجئے گا، 63 برس کا بوڑھا ڈر نہیں رہا کہ ہوگا کیا، خلیفہ وقت ہوں، لشکر میں ہوں، قلب لشکر میں آگے بڑھ کے حملہ کروں گا، مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا، گھر میں خواتین ہیں کوفے میں، ان کا کیا ہوگا. ایسا عجیب بات ہے، 63 برس کا بوڑھا امام پورے لشکر کو ہمت دے رہا ہے. یہ آپ کو ملے گا یا علی ابن ابی طالب میں یا علی کے بیٹے ابو الفضل عباس میں. ما لکم یا اہل العراق استشعروا بالکر، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. ما ہی الا جثث مائلہ وقلوب ہائلہ، یہ تم لوہے کے ساز و سامان سے ڈر گئے، متسربلین بالحدید کانہم صفحۃ واحدہ، یہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوب کر تمہارے سامنے ہے، تم ان سے ڈر رہے ہو. لوہے سے مت ڈرو، ان کے دل کمزور ہیں، صرف چلتی پھرتی لاشیں ہیں. دیکھیے میرا ارادے کو بدلیے مت، میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا. اور خطبہ دیا جناب امیر المومنین نے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ما رأیت رئیسا یظل بامیر المومنین، میں نے آج تک کوئی ایسا قائد دیکھا ہی نہیں. عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول کی بعثت سے لے کر اب تک تمام لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، اسلامی حکمرانوں کو دیکھ چکے ہیں. فرمایا ما رأیت رئیسا یظن بامیر المومنین، میں نے کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں جس کا وزن علی کے برابر آ سکے. اچھا خوب توجہ کیجئے گا، مولا کے فضائل ایسے ہیں، چاہے جنگ ہو، مناظرہ ہو، نماز ہو، بہت آرام سے آگے بڑھیے، جلدی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. خطبہ دیا. اب یا علی خطبہ دے کر آپ 63 برس کے ہیں تو لشکر آگے بڑھے. ابن عباس کہتا اب میں نے دیکھا علی نظر نہیں آئے. فحمل صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین ویعصوب الدین وقائد الغر المحجلین وامام المتقین وامیر المؤمنین، السلام علیکہ ابا الائمۃ الغر، السلام علیکہ قسیم النار والجنہ. دعا کرو کہ تمہاری ہر عبادت پر علی ابن ابی طالب کی مسکراہٹ کی مہر لگے. خوب توجہ کیجئے، یہ کیا دنیا کیا سمجھی جناب امیر مومنین. اب ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا مولا مجھے نظر ہی نہیں آیا. فحمل علی القوم، عجیب حملہ کیا. جملہ سننا امیر المومنین کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کا، فادارہم، مولا نے جو حملہ کیا اس طرح سے لشکر کو گھمایا جس طرح سے ہاتھ میں لے کر آٹا پیسنے والا تیزی کے ساتھ چکی کو چلا. صلی اللہ علیہ امیر المومنین. درود ہے مولا کی بارگاہ میں. اپنے بیٹے حسین ابن علی کے صدقے میں کوئی مولا جتنی اوقات ہے آدمی اتنی دعا کرے. ہم کو صرف مولا کے سچے عزاداروں میں لکھ لیں، ہیں یا نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں، لکھ لیں. ذاکر کو ذاکروں میں لکھ لیں، سامعین کو سامعین. ابن عباس کہتے ہیں فحمل علی القوم، حملہ کیا. مجھے نہیں سمجھ یہ کوئی نہ مصائب ہے نہ کیا کہوں، بس میں فحمل علی القوم، مولا نے حملہ کیا. فادارہم کا دور الرح سریعا، تیزی سے جتنا چکی چلتی علی ابن ابی طالب نے میمنے کو میسرے پر پلٹا. وہ میمنے کو میسرے پر لشکر سے آوازیں آنے لگی الامان الامان. ابن عباس کہتے فما رأیتو الا رؤوس طائرہ وایدی نادرہ. اب جو میں نے دیکھا جب دھول گری، دھول بیٹھی زمین پر، تو جہاں نظر ڈالتا ہوں یا کٹے ہوئے ہاتھ ہیں یا اڑتے ہوئے سر ہیں.
آقا کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابلے میں کسی کو؟ کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابلے میں کسی کو؟ قطرہ کبھی دریا برابر نہیں ہوتا. قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں. واہ بیٹا واہ. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. غلط کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. یہ جو آپ فضائل سن کے خوش ہو رہے ہیں, فضائل سننا آسان ہے, فضائل کے تقاضوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا پانچویں امام کی حدیث ہے. کیوں؟ یہ جو فضائل سنے ہیں نا ابھی, یہ اعتراف ہے, اقرار ہے اپنی غلامی کا. یہ بڑا مشکل ہے اعتراف اور اقرار. یہ پتہ ہے اعتراف جو غلامی کا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر, یہ اذان کے وقت آ کر چبھے گا, اٹھو نماز پڑھو کیا کر رہے ہو, یہ احساس چبھے گا. نامحرم نہیں کرو, نگاہیں نیچی کرو. یہ ٹیلی ویژن پہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا, یہ چھوڑ. یہ اعتراف, یہ غلامی کا اعتراف اور اقرار جو ہے نا, یہ پیچھا چھوڑے گا نہیں, یہ قبر تک جائے گا. اس اعتراف کو چھوڑنا مت. حرام کی طرف ہاتھ بڑھے گا نا, حرام لقمے کی طرف, یہ اقرار کہے گا یہ ہاتھ اب نہیں جائے گا حرام کی طرف. یہ اعتراف ایسا ہے کہ ایک دفعہ جکڑ لیا تو جکڑ لیا. زبان سے جب کوئی نازیبہ لفظ نکلے گا نا, بخدا قسم کھا رہا ہوں خدا کی کہ یہ اعتراف اور اقرار آئے گا. تم نے نعرہ حیدری یا علی لگایا تھا, مت کہو یہ لفظ. اور جتنا اس اعتراف اور اقرار کو آگے بڑھ کر گلے لگایا, اتنا زیادہ یہ اقرار اور اعتراف غلامی کا تمہیں اپنے اندر ڈبوتا رہے گا. اور دعا کرو اتنا ڈبوئے کہ باہر نہ نکل سکو. فما رأیتو, ابن عباس کہتے فما رأیتو الا ایدیا نادرا و رؤوس طائرہ. اب جب گرد بیٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ بکھرے پڑے ہیں, کٹے ہوئے, سر اڑ رہے ہیں ہر طرف. رجع علی ابن ابی طالب, علی حملہ کر کے واپس پلٹے. وہ سیفہ یقطر دما. میں کس طرح سے کیا بتاؤں آپ کو. اپنے مولا کی عظمت کو سمجھو, اور نماز کے بعد جو سجدہ شکر کرتے ہو نا, 100 دفعہ شکرن شکرن, اس میں سر اٹھاؤ, دوبارہ شکر کرو. پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے علی ابن ابی طالب کے فضائل پر خوشی کا اظہار کرنا سکھایا. ملائکہ تمہاری پشت کو مسح کرتے ہیں جب تم مولا کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو. فرمایا جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ورجع علی ابن ابی طالب الی العسکر, علی ابن ابی طالب دوبارہ لشکر کی طرف آئے. سمجھے نہیں آپ, انتظار نہیں کیا لشکر کو خطبہ دے کر کہ میں اب جاؤں نا, خطبہ دے دیا. کہا خطبہ دے دیا, آتے ہو آؤ, نہیں آتے ہو نہیں آؤ, اکیلا جاؤں گا. خدا مغفرت کرے, خدا مغفرت کرے نوحہ خان کی یا قصیدہ خان, جو بھی جس نے یہ پڑھا. میں نے سنا, میں نے کل بھی پڑھا تھا. فاتح بدر و حد خیبر و خندق بولے, فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے. آپ سمجھتے ہیں شاعر نے بلا وجہ یہ شعر لکھا؟ شاعر نے تاریخ پڑھی, ہمیشہ علی ابن ابی طالب سے وہی کام ہوتے ہوئے دیکھے جو لشکر اکیلا کرتا ہے. انتظار نہیں کیا لشکر کا, حملہ کیا, حمل علی القوم, حملہ کیا, ہاتھ کٹ کٹ کے گرے, سر اڑنے لگے, گرد بیٹھی. علی واپس آئے, وہ سیفہ یقطر دمن, علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. ایک دفعہ دوسری روایت میں ہے نہج البلاغہ کی, یہ دوسری روایت ہے, نہج البلاغہ کی دوسری روایت, جب علی ابن ابی طالب ایک اور حملہ کر کے آئے صفین کے میدان میں, قلب لشکر میں پلٹے, اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا, گھٹنے سے اپنی تلوار کو سیدھا کیا, گھٹنے سے. گھٹنے سے اپنی تلوار کو سیدھا کیا. کس نے کیا تلوار کو سیدھا؟ 63 برس کے بوڑھے امام نے اپنی تلوار کو گھٹنے سے سیدھا کیا. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ مَا أَحَدٌ وَلَمْ يَرْفَعْ طَرْفَهُ. جب آئے قلب لشکر میں, نہج البلاغہ سید رضی کی روایت کہتی ہے, نہ نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا اور نہ کسی سے گفتگو کی. مزاج مولا کو سمجھو. مولا جب بھی کسی اہم ذمہ داری کو نبھا کر آتے تھے, نہ کسی بشر سے گفتگو کرتے تھے, نہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے. جو علی ابن ابی طالب میدان میں جائے اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے اپنا سر خدا کو ادھار دے دیا, اب وہ کیا کسی کی طرف نگاہ کرے گا؟
اور پھر اس کے بعد آواز ہے الامان الامان، علی اب تلوار رکھ دو، علی اب تلوار رکھ دو. بھائی لشکر سے تم امان نہیں مانگ رہے، علی سے مانگ رہے ہو. دنیا میں ایک عجیب جملہ ہے، درود پڑھی محمد آل محمد. لہذا آج سے مصائب آل بنو عبد المطلب کے شروع ہوتے ہیں اور آل ابو طالب کے. کس بی بی کے بچوں کے مصائب ہیں کہ ان بچوں کے مصائب ہیں جن کے نانا کے فضائل آپ ابھی سن رہے تھے. ان بچوں کے مصائب ہیں کہ جن کے دادا جعفر طیار کی نماز آپ پڑھتے ہیں. میں اون محمد کے مصائب کہوں اس کو یا شہزادی زینب کے مصائب؟ دیکھیے یہ جو ماں ہے نا ضعیفہ ہمشیر سید یعنی یہ بی بی وہ منزلت ہے کہ بظاہر عالم ظاہر میں وسیع ہے سید الشہداء کی، اور اس بی بی کا معجزہ یہ ہے. جناب امیر المومنین نے بڑے خطبے دیے ہیں، لیکن یا علی آپ مرد ہیں، آپ نے کبھی 18 محرموں کے سر نو کے نیزہ پر اس طرح کبھی خطبہ نہیں دیا. کبھی بی بی کی آواز میں ارتعاش دیکھا آپ نے، لغزش دیکھی؟ میں مصائب یہاں سے شروع کروں کہ بی بی نے اون محمد کو تیار کر کے رخصت کیا. کیا جناب زینب کے مصائب کا آغاز اس مرحلے سے ہوتا ہے؟ نہیں. شہزادی کے مصائب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شہزادی کے مصائب کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب ابھی رسول کی قبر کی مٹی بھیگی تھی اور اچانک اس شہزادی نے ماں کو دیکھا کہ رسول کے غم میں گریہ کر رہی ہے، اور پھر اچانک اس بی بی نے دیکھا کہ محسن کی شہادت کو دیکھا. یہ آپ کی شہزادی 5 برس کی ہے. دیکھا ماں کا بازو زخمی ہے، پہلو زخمی ہے. ماں کو دیکھا کس تکلیف کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے. 18 برس کی ماں ہے بی بی زینب کی، کمر جھک گئی ہے، بدن کا گوشت نحیف و نزار شہزادی ہو چکی ہیں. یہ 85 دن تک اس 5 سالہ بچی نے دیکھا. پھر کیا دیکھا؟ 10 ذی الحج 3 جمادی الثانی کو ایک دفعہ دیکھا کہ بھائی چیخ چیخ کے گریہ کر رہے ہیں حجرے میں. بابا کو دیکھا گریہ کر رہا ہے. بابا کیا ہوا؟ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. 5 سال کی بچی کو کبھی دیکھا ہے آپ نے جس کو اس کی ماں کی موت کی خبر دی جائے؟ گھر کا ہر شخص پریشان ہوتا ہے کہ 5 برس کی ماں بتائے گا کون؟ ابھی گھر کے دروازے پر آتش کے سیاہ نشانات موجود ہیں. عصر کے وقت 3 جمادی الثانی عصر کے وقت ماں دنیا سے چلی گئی. جب کسی گھر میں ماں کی موت ہوتی ہے نا، 5 برس کی بچی ہو خصوصاً، رشتہ دار آتے ہیں، جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یا اس بچی کو لے جاؤ گھر سے یا ماں کے جنازے کو اٹھا لو، بچی برداشت نہیں کر سکے گی. سیدہ کا گھر کتنا بڑا تھا مجھے بتائیے. عصر کے وقت بی بی دنیا سے گئی ہیں. جب آپ کی آقا زادی زینب نے نماز مغرب پڑھی ہوگی، کس دل سے پڑھی ہوگی؟ رات کو چولہا جلا ہوگا. اچھا بچی گریہ کرتی ہے، باپ آ کے کہہ رہا بیٹا دیکھو بلند گریہ مت کرنا. اگر کتنے مصائب اس شہزادی نے اٹھائے. رات کے اندھیرے میں ماں کا تابوت اٹھا، تابوت کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. یہ بی بی 5 برس کی عمر رات کی تاریکی میں اپنی چادر کو پکڑ کر ماں کے تابوت کے پیچھے چلی. اچھا جب ماں کو دفن کیا جاتا ہے نا تو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، آتی ہیں. ایسی بچی کو کوئی خاتون تھی نہیں، حکم تھا کسی کو نہ بلایا جائے. اس بچی نے
وہ مرحلہ اکیلے طے کیا ہے جو کلیجہ پھٹ جائے لو. بابا کو حکومت میں بھی کوفے آئی. 19 رمضان المبارک سحری کا وقت ہے. باپ کے سامنے سحری رکھی. بیٹا جو کی روٹی اور نمک رکھو. باپ نے جو کی روٹی نمک. باپ مسجد جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اشارتاً باپ نے کہا بیٹیا اب ملاقات نہیں ہوگی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مولا کے جملے. بیٹی کے دل پہ کیا گزری. بابا آپ مت جائیے, اپنے بھانجے کو بھیج دیے نماز پڑھانے. مولا نے جواب دیا آگے بڑھے. مرغابیوں نے رستہ روکا. بیٹی دیکھ رہی ہے. گھر کی کنڈی نے آگے بڑھ کر مولا کے کمر بند کو تھاما. بیٹی دیکھ رہی ہے. کس دل سے بی بی زینب نے رخصت کیا ہوگا مولا کو کہ نماز پڑھانے جائیں. مولا مسجد میں گئے ہیں, بی بی بیت الشرف میں ہے. تھوڑی دیر بعد جبرائیل کی آواز آئی تہدمت واللہ ارکان الہدی. ہدایت کے ستون گر گئے. اب جو دروازے پر شور ہوا ہوگا, اس بی بی نے دروازہ کھولا ہوگا تو جو باپ اپنے پیروں پر چل کے گیا تھا ایک دفعہ سر پہ زخم لگ چکا, ریش مبارک سے بھل بھل خون بہ رہا ہے. بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. 19, 20 اور 21 3 دن اس بیٹی نے باپ کو دیکھا. نجف میں باپ کو دفن کر دیا گیا. خانوادہ نبوت مدینے آیا. ہر شہزادہ اپنے گھر میں, ہر شہزادی اپنے گھر میں. ایک دفعہ جب پیغام دینے والا ایلچی گیا, دق الباب ہوا ہوگا. کیا ہوا؟ بی بی زینب نے پوچھا شہزادی جلدی آئیے, آپ کے بھائی حسن مشتبہ خون کی قے کر رہے ہیں. کس عالم میں آئی ہوں گی بی بی؟ زینب جیسی بہن حسن مشتبہ جیسے بھائی کو خون کی قے کر. کسی کو کیا پتا اسلام کیا ہے. اسلام اگر لینا ہے تو علی کی بیٹیوں سے لو یا علی کے بیٹوں سے. تمہارا کیا بگڑا؟ علی کے بیٹے اور بیٹیاں در بدر ہوئے ہیں. علی کے بیٹے اور بیٹیوں نے بغیر ہماری کے اونٹوں پر سفر کیا. اسلام پر احسان ہے علی کی بیٹیوں کا, قرآن پر احسان ہے علی کی بیٹیوں کا. کانوں سے گوہر چھینے علی کی پوتیوں کے, تماچے کھائیں علی کی نواسیوں نے. تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ خون بہا ہے ابو طالب کے بیٹوں کا, تب اسلام تم کو مل. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہماری آقازادیوں کا خون بہ گیا, تم کو اسلام مل گیا. ہمارے شہزادوں کے سر کٹ گئے, تم کو اسلام مل گیا. تم نے کیا اسلام کی قیمت دی؟ فاطمہ کے شیر نے اسلام کی قیمت دی. رسول گئے دنیا سے, سیدہ گئی, حسن گئے. جب بھی پنجتن میں سے کوئی گیا نا, 4 تن موجود ہیں. جب علی گئے 3 موجود ہیں. جب حسن گئے حسین موجود ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ جب حسین جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عباس کی رخصت کا آپ کو ذکر ملتا ہے, خیمے میں گئے اپنی بہن سے ملنے. علی اکبر کی رخصت کا ذکر ملتا ہے, بہن سے خیمے میں ملنے گئے. لیکن سلام ہو اس بی بی کی عظمت کو, اگر یہ سلام بی بی کے قدموں تک پہنچ سکے, اگر یہ سلام وہاں تک پہنچ. سلام ہے بی بی زینب تجھے کہ تیرے بیٹوں کی رخصت کا کہیں منظرنامہ نہیں ملتا. لیکن میں انیس سے مدد لے کر آپ کو سمجھاؤں گا. کبھی کوئی ماں دیکھی ہے ایسی جو اپنے نوجوان بیٹوں کو, جو لڑکپن کی حدود میں جنہوں نے قدم رکھا ہو, بیٹا دیکھو مرنے جا رہے ہو ماموں پر صدقہ ہونے, دیکھو جب موت آئے تو یہ کرنا, قبر میں جاؤ تو یہ کرنا, برزخ میں جاؤ تو یہ کرنا, فرشتے ملنے آئیں تو یہ کرنا. ہے کسی ماں میں یہ جگر کہ اپنے بچوں کو موت کے بعد کے مناظر بتائے؟ خدا اجر دے انیس کو. روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان. بیٹا انو محمد جب موت آ جائے گی نا, فرشتے آئیں تو گھبرانا مت. تم کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نانا علی مرتضیٰ, دادا جعفر طیار, اور تمہارا پاک خون ملتا ہے جا کر ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے وجود میں. روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان, بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن.
اور جب فرشتے نبوت کے بارے میں پوچھیں، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. ایک امام تمہارا نانا ہے، 2 امام تمہارے ماموں ہیں، گھبرا کیوں رہے ہو؟ لیکن دیکھو یاد رکھو، فرشتوں کے جواب دینا، جو پوچھے صحیح سے بتانا، یہ ماں تیار کر رہی ہے شہادت کے لیے. دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. اب اگر کوئی راستے میں رستہ روکے برزخ کے سفر میں، علی مرتضیٰ کے پاس جانے میں کوئی فرشتہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو سنیے جناب زینب کے جملے بیرنجی سی زبانی. کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. یہ دونوں شہزادے ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، میدان میں گئے. کئی پہر کی پیاس تھی، پہلوان آئے، ایک کے بعد ایک پہلوانوں کو جعفر طیار کی بہادری کے جوہر دکھائے، نانا کی بہادری کے جوہر یاد دلائے. ایک طرف ایک دفعہ کہا گیا دیکھو ایک ایک کر کے قابو نہیں پا سکتے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، خون ہاشمی ان کی رگوں میں ہے. ہر طرف سے گھیر کر شہزادوں پر حملہ کیا گیا. اب یہ شہزادے گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، یہ شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک دفعہ یہ شہزادے رخصت ہو کر جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے، دادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں گئے. لاشوں کو لا کر گنج شہیدہ میں خیموں کے پاس رکھا گیا. تاریخ نے نہیں کہا کہ ماں خیمے سے نکلی ہو، کیوں نہیں نکلی؟ یہ بچے میں نے حسین پر سے صدقہ کر دیے، جو غال رسول پر صدقہ کر دیے، اب میں انہیں واپس نہیں دوں گی. واقعہ آگے بڑھا، 11 محرم آئی، قافلہ کوفے جانے کے لیے تیار ہے. سب نے دیکھا ہر بیوی اپنے شہید کے پاس ہے، سب سے زیادہ بیویاں حسین کے پاس بیٹھ کر ماتم کر رہی ہیں. 2 بچے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے. ارے کیا ان 2 بچوں کی ماں نہیں ہے؟ ماں ہے، لیکن وہ حسین کے پاس بیٹھ کر ماتم کر